میں کل سے بڑا فکر مند ہو رہا ہوں کیونکہ الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے اور تحریک انصاف کے معاملے میں آپ نے بھی ذکر کیا تھا کل کے پروگرام میں، لیکن کل کیونکہ جوش خطابت میں آپ کے جوش خطابت میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر رات بھر میں اس پہ سوچتا رہا، پھر صبح اٹھ کر رات بھر اور سوچتے رہے رات بھر یعنی رات بھر آپ کا جاگنا میں مان سکتا ہوں اس میں۔ اچھا خیر کبھی کبھی میں سہمت بھی کر لیتا ہوں۔ پھر صبح کے اخبارات اور پھر جو آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ کافی آج نواز شریف صاحب بھی بار بار آ رہے تھے کمیٹی سے بات کرتے ہوئے، تو الیکشن میں جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ نومینیشن پیپر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے مجھے بڑی حیرانی بھی ہے اور بڑا فکر مند بھی ہوں کہ کوئی بڑا رہنما تحریک انصاف کا ابھی تک سامنے نہیں آیا جس نے یا تو کاغذات نامزدگی لیے ہوں یا لینے کے لیے گیا ہو اور جمع کرائے ہوں۔ مطلب ابھی تک میری نظر میں تو کوئی ایسا نہیں۔ اچھا دیکھو، جو میں کل بات کر رہا تھا اور میں دوبارہ آج دہرا رہا ہوں، اور کافی دنوں سے تحریک انصاف کے بارے میں آپ کے ہزاروں تحفظات ہو سکتے ہیں جی، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، متحرک جماعت ہے، اس میں اپنی انرجی ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہو گیا ہے بابو کہ وہ تھنگس ورچوئل سمجھا نہیں کہ ورچوئل لائک سوشل میڈیا والے اس میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال میں نے آپ کو یہی فرمایا تھا کہ بابو الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کاغذات نامزدگی، وہ آپ نے پہلے لینے ہوتے ہیں، پھر ان کو فل کرنا ہوتا ہے، پھر جمع کرانا اور پھر ان کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ اب ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل جو چیئرمین ہیں جن کو ایک تو بانی چیئرمین ہم پکار رہے ہیں، ان کو عارضی چیئرمین کہیں کیا کہا، بہرحال وہ بانی تحریک انصاف ہے، یہ چیئرمین تحریک انصاف، بانی تحریک انصاف کے ان دنوں چیئرمین یوں کر لیں، ان دنوں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے آج اڈیالہ جیل کے باہر کہ جی ایک تو انہوں نے بات بڑی کلیئر کر دی کہ وہ الیکشن وقت پر چاہتے ہیں، مطلب کہ ان کی طرف سے جو یہ ابہام جو پھیل گیا تھا وہ عمیر نیازی صاحب کی اپیل کی وجہ سے، بے بنیاد باتوں پہ نہیں، کہ عمیر نیازی صاحب نے وہاں آڈٹ کی نا، جس کے نتیجے میں باقر نظوی صاحب کا فیصلہ ایگزیکٹوز والی، تو ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم 8 فروری کو الیکشن ہونا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سیکنڈلی انہوں نے کل جو مطالبہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا آیا تھا اور پاکستان بار ایسوسی ایشن کا کہ یہ انہیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے، انہوں نے خود کو اس سٹیٹمنٹ سے دور رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی پازیٹو بات۔ ساتھ اگرچہ انہوں نے یہ شکایت لگائی ہے کہ جی ہمارے جو نون قسم کے امیدوار ہیں وہ اگر کسی نہ کسی طرح ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ جاتے ہیں یا ان کے وکلاء پہنچ جاتے ہیں اور ان کے کاغذات وغیرہ جو ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں، تو ان کو جب بھرنے جایا جاتا ہے تو لوگ چھین لیتے ہیں، پولیس والے آ کے۔ یہ بھی انہوں نے کہا۔ اس ضمن میں انہوں نے فی الحال آخری خبریں آنے تک جو بڑا نام لیا، جو میری دانش میں بہت حیران کن نام ہے، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی کے سیکٹری سے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ عمیر نیازی اور حسان نیازی، اور سوشل میڈیا پہ مختلف دعوے ہو رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے بابو، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب خدا کا واسطہ ہے اس کو اتنا ورچوئل نہ رکھیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں گوہر علی صاحب، ایز چیئرمین تحریک انصاف، ان کو کل صبح کسی وقت مناسب وقت عدالت شروع ہونے سے قبل یہ باقاعدہ ایک کمپریہنسو ایک جامع پریس کانفرنس کرنی چاہیے، جس میں یہ کہیں کہ جی حلقہ فلاں 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 ہمارے فلاں 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 امیدوار سے کاغذات چھینے گئے، قوم کو بتایا جائے، اعتماد میں لیا جائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اگین یہ کہانی سیل نہیں ہوگی، یہ کہانی سیل اسی صورت ہوگی کہ جب گوہر علی صاحب بحیثیت چیئرمین تحریک انصاف باقاعدہ، تاکہ فرض کرو حقائق سامنے رکھیں، وہ کہیں کہ جی ملتان، ہم کہیں گے جی جناب اچھا اب دوبارہ میں اپنی بات پہ آتا ہوں اوریجنل، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب
माशाल्लाह को नौ भारत नहीं है। हाँ उन्होंने मुशर्रफ आमरीत के दौर में भी ज़िले कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, जीते, पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे। हाँ ठीक। उसी दौरान उन्होंने 2002 का इंतखाब भी लड़ा, 2008 का भी इंतखाब लड़ा, जीते। चलें 2008 में तो हम कहें कि जी हालात बदल गए थे, लेकिन 2002 में तो बड़े क्रूशल थे। ठीक है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब वहां की बहुत बड़ी गद्दी के मखदूम भी हैं। सवाल उठता है कि अगर उनके कागजात नामजदगी उनके सेक्रेटरी से छीन लिए जा रहे हैं तो उनके हल्के के लोग क्या कर रहे हैं? कोई एहतजाज नहीं। वो कोई कह रहा था कि जी ज़ैन कुरैशी साहब, ये अब ज्यादती करते हैं ना आप, मतलब मुझे लगता है कि आपके तबसरे तशद्दुद की जानिब गामजन वाले। हरगिज़ मैं एहतजाज का और क्या मतलब है? मैं ये बिल्कुल ऑलरेडी जी मुझे ये साहब नहीं, आपने बहुत कहा सारी भी- चीज़ों में मैं ये एहतजाज में और तशद्दुद में बहुत फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तोड़ फोड़ करें। नहीं, आपने कल कहा कि 10,000 बंदे ले जाएं, 7,000 बंदे। क्या तो मैंने कहा कि 10,000 बंदे लेके अटैक कर दें, ये कहा मैंने? ये नहीं क्या कहा। क्यों ये गलत बात करते तो हो? आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ओ भाई मेरे इतना बड़े बड़े जलसे होते हैं तो क्या उनका मतलब है कि वो चढ़ दौड़े?